بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب رب نا ہمارے، اے ہمارے رب، وجعل آپ بنا دیجئے نا ہمیں، مسلمینی دو فرمانبردار، لکا اپنے لیے، لا لیے کا اپنے، واو اور من سے، ذریتی اولاد، نا ہماری، امتن ایک امت، مسلمتن جو فرمانبردار ہو، لکا آپ کے لیے، واو اور اری دکھلائیے، نا ہمیں، مناسکا طریقے، نا ہمارے، واو اور تب رجوع فرمائیے، علیہ اوپر، نا ہمارے، انا بے شک کا انت انا بے شک کا آپ، انتا آپ ہی ہیں، التواب توبہ قبول کرنے والے، الرحیم رحم فرمانے والے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہمیں ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیجئے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت بنا لیجئے جو آپ کی فرمانبردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ رجوع فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے، جس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعاؤں کو مزید بیان فرما رہے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ کے وقت دعائیں مانگی تھی۔ ان میں سے ایک خوبصورت دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور ان کے بیٹے جو خود پیغمبر ہیں، وہ دونوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے چن لیا تھا اور اسلام پھیلانے کے لیے چن لیا تھا اور اپنا نبی بنا لیا تھا، ان سے بڑا فرمانبردار، ان سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ لیکن وہ دونوں کیا دعا کر رہے ہیں میری پیاری بہنوں اپنے اللہ سے؟ وہ کہہ رہے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، وجعلنا مسلمین لکا، ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا۔ میری پیاری بہنوں، ان کو کیا ضرورت تھی یہ دعا مانگنے کی؟ وہ تو اللہ رب العزت کے فرمانبردار تھے۔ انہیں جب چھری چلانے کا حکم آیا بیٹے کے اوپر تو انہوں نے تابعداری کر دی، انہیں بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم آیا، انہیں تابعداری کر دی، انہیں سگے والد کے لیے دعا مانگنے سے منع کر دیا گیا، وہ رک گئے۔ کون سی چیز تھی جو انہوں نے اطاعت نہیں کی؟ لیکن وہ رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں فرمانبردار ہی رکھنا، اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اسلام ہے ہمارا، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں تابعداری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہاں انسان بھی ہے، شیطان بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ ہم اپنے دین سے، ہم اپنے اسلام سے ہم پھر جائیں۔ کیا کون ہے ہم، کون ہے میں اور آپ، جو ہم لوگ کس بات پہ گمنڈ کیے رکھتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے اندر ایمان کی بہتری آنے لگے، تھوڑا عمل کرنے لگیں، تھوڑا دین کی طرف لگ جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، ہم تو بہت نیک بن گئے، ہم تو اب بدل سکتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جو دوسروں کو طعنہ و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خود جو ہے نا باقی دعائیں چلے مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن ہدایت کی اتنی زیادہ نہیں مانگتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہدایت مل چکی ہے۔ اللہ کے نبی اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فرمانبرداری کی دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں بدرجہ اولا ہر وقت رب کریم سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار ابھی بھی بنا، ہم نہیں ہیں فرمانبردار، ہمیں ایک چیز میں ہم اطاعت کر لیں گے، 10 چیزوں میں نافرمانی کر لیں گے، ایک چیز میں رب کی مان لیں گے، 10 چیزوں میں ہم انکار کر دیں گے، 10 چیزوں میں ہم نافرمانی کر لیں گے۔ تو ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ابھی بھی ہمیں فرمانبردار بنا اور آئندہ بھی فرمانبردار بنائے رکھنا ہر وقت ہمیں۔ اور یہ الفاظ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے نہیں کہنے، یہ الفاظ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا
صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت، ایک امت جو ہے وہ اپنی فرمانبردار بنائے رکھنا اپنی اولاد میں سے، یعنی کہ امت پوری، یعنی یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے نہیں، پوری آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے رب کریم سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے اندر ایک جماعت بنا، ایک بندہ نہیں، پوری مسلمان جماعت بنا، فرمانبردار جماعت بنا، ہماری اولاد میں ایک ایسی جماعت بنا دے جو تیری فرمانبردار ہو، جو تیری اطاعت گزار ہو۔ اور اب دیکھیں ہم لوگ کیا اپنے بچوں کے لیے پھر بھی ہم مانگ لیتے ہیں، جتنے بچے ہیں ان کا نام لے کے بھی مانگ لیتے ہیں، اور کبھی دل میں جو ہے نا دعا مانگتے ہوئے اگر اولاد کا نام لیں تو پوتے پوتیوں کا اور نواسے نواسیوں کا بھی خیال آ جاتا ہے، لیکن نسلوں کے لیے ہم لوگ دعا نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری نسلوں میں دین جاری کر دینا، ہمارے آنے والی اولاد کی اولاد میں سے، اولاد کی اولاد میں سے آگے جو ہے اپنی نیک فرمانبردار اطاعت گزار اولاد بنا دینا، کیونکہ آج حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، پتہ نہیں ہم لوگ کتنا کر پا رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری اولادوں میں سے کوئی ایسا ہے، کوئی ایک بیٹا نکل آئے جو اللہ کا ولی، جو اللہ کا نیک، اللہ کا پارسا بن جائے، ہو سکتا ہے ہماری اولادوں میں کوئی بچی ایسی نکل آئے جو اللہ کی ولیہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اولادوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اللہ جو حضرت، اب دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کس وقت کس دور میں تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم بعد آئے لیکن ان کی اولاد میں سے ہیں، تو قیامت تک اللہ رب العزت ہماری اولادوں میں سے کوئی ایک ایسا بنا دے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جو ہمارے دین کے لیے ایک خدمت گزار بن جائے، جو دین کا کام کرے، جس کی وجہ سے دین کو بہت بڑی ترقی ملے اور دین ہمارا پھیلے پھولے اور دین اسلام پر عمل کے لیے وہ داعی بن جائے اور بہت زیادہ وہ کام کرنے والا بن جائے۔ تو ہمیں آج کیا کرنا ہے، آج کی عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، بہت مانگنا ہے، اپنے لیے مانگنا ہے، ہر وقت مانگتے رہنا کہ یا اللہ ہمیں بنا، ہم نے تو خالی یہ نہیں کہنا کہ بنائے رکھ، بلکہ ہم کہنا ہے کہ یا اللہ فرمانبردار بنا، اور ہمیشہ ہمیں اپنی فرمانبرداری پہ ہی رکھنا، اللہ چاہے تو ہم سے ہر کام کروا دے، اللہ چاہے تو ہم شرعی پردہ کرنے والے بن جائیں، اللہ چاہے تو ہم ڈرامے گانے ناچ ہر قسم کی بے حیائی سے بچ جائیں، اللہ چاہے تو ہم وقت کو قیمتی بنانے والے بھی بن سکتے ہیں، اللہ پاک چاہے تو ہم اللہ کا ہر وقت ذکر کرنے والے بن سکتے ہیں، اللہ چاہے تو ہم تہجد اور عبادات کرنے والا، اشراق چاشت پڑھنے والا بھی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، ہمیں اپنی ذات پہ اپنی جان پہ امید نہیں ہے اپنے آپ سے کچھ بھی، لیکن رب سے مانگے تو وہ رب چاہے تو ہمیں سب کچھ بنا سکتا ہے، اور ہماری اولادوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام امین فرما رہے تھے، دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے تھے، تو اس دعا کے اندر جو امت مسلمت اللہ کا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء آئے، وہ الگ بات ہے، بہت انبیاء آئے، انہوں نے دین کا کام کیا، انبیاء، ایک نبی کا کتنی بڑی فضیلت اور اتنے سارے انبیاء کا آنا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہم ہیں امت محمدیہ، یہ ان کی اولاد میں سے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کی دیکھ لیں، ان کے اعمال دیکھ لیں، ان کی تبلیغ دیکھ لیں، ان کا دین کے لیے کام کرنا دیکھ لیں، پھر ان کی اولاد میں سے آگے نسلوں میں سے جو ائمہ تھے، اور کتنا جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس طرح سارے، تو وہ سارے جو کون تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیاری دعا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر رہے ہو نا، تو اس وقت ہمیں دعا کر لینی چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہم سے بھی اچھے کام لے لیتے ہیں، کہیں کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کوئی اور اچھا کام ہمارے ذہن میں آ گیا، ہم اس کو کر رہے ہیں، قربانی کا حق ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی تھوڑے کام ہوتے ہیں دنیا میں ایک اچھے کام، تو اچھا کام کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کر لینی چاہیے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے طریقے سکھا دیجیے، یہ نہیں کہا کہ ہم نبی، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ حج کے طریقے، عمرے کے طریقے، اور اس تیرے حرم مسجد حرام میں آنے کے طریقے اور یہاں رہنے کے طریقے، یہ سارے سکھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو سکھایا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک، جیسے کہ آج تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کیسے ویڈیوز آڈیوز کس طرح کی جگہ جگہ دور دور بیٹھے ہوئے ہم چیز دیکھ سکتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کے حکم سے ان
उनको वो जगह दिखाई और उन्हें दिखा दिखा कि यहाँ मुज़दलिफ़ा होगा, यहाँ मीना होगा, यहाँ पे रुकना है, यहाँ क़याम करना है, यहाँ नवाफिल पढ़ने हैं, यहाँ जो वो तो अल्लाह पाक जब हमें हज करवाएंगे तो फिर हम देखेंगे ना। अभी पढ़ने सुनने से याद नहीं होती वो चीज़ें, बस थोड़ी बहुत याद होती हैं, फिर ज़हन से निकल जाती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, कभी हज के लिए अल्लाह पाक ने आपको और मुझे बुलाया तो फिर वहाँ पे हमें वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बताई, तो उनको मनासिक हज कहते हैं। तो वो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उनको बहुत अच्छी तरह सिखा दिए। लेकिन फिर ये हुआ और मनासिक इब्राहीम जो है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है सुन्नत इब्राहीमी तरीके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके जो ऐसे उनको सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए, लेकिन बाद में ये हुआ कि लोगों ने उनमें तख़फ़ीफ़ कर दी, नरमी कर दी, तेज़ी कर दी, सख्ती कर दी, मिलावट कर दी और बहुत सारी बिदअत उनमें शामिल कर दी। तो उन सारी चीज़ों को वापस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर किया, ठीक किया और नए सिरे से उनको वापस असर नो जारी कर दिया। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को आप क्या कहते हैं, सुन्नत कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कहते हैं और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बहुत ज़्यादा सेम हैं। वतुब अलैना, अच्छा इतना बड़ा काम करके वो मगरूर नहीं होगे, वो बेफ़िक्र नहीं होगे और फिर अल्लाह से जो तरीके सीख रहे हैं उन पे भी बेफ़िक्र नहीं होगी कि हम उनके मुताबिक अमल करेंगे। अल्लाह से कह रहे हैं हो सकता है हमसे कोई कमी बेशी हो जाए, हो सकता है हम अदाब के हक़ अदा ना कर सकें, हो सकता है हम सही तरह से ये काम ना कर सकें, तौब अलैना, रुजू फरमाइए, तौबा कबूल कर लीजिए हमारी, हमें क्या करिए, हमारी तौबा कबूल कर लीजिए। एडवांस तौबा कर रहे हैं। अल्लाह हम इंसान हैं, अल्लाह हम नबी हैं, लेकिन हम इंसान से हैं, हमसे गुनाह हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत लड़ाइयाँ, हम लोग कहते हैं हमसे गलती हो ही नहीं सकती। हम इंसानी झगड़ों में तो मैंने बहुत ही जुमला, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं ये कैसे नहीं। अल्लाह के नबी कह रहे कि तू अलैना, अल्लाह हम गुनाह कर सकते हैं, हमारे पर रुजू कर देना, हमें माफ़ कर देना। तो हमें भी दिन रात रब्बे करीम से दुआ मांगनी चाहिए। आज की दुआ आप याद कर लें, इंशाअल्लाह पूरा दिन है, हम लोग अगर चाहें तो बिल्कुल आराम से हम इस दुआ को याद कर सकते हैं। 3 मरतबा अपने किसी बच्चे को पकड़े और उसको सुनाएं, फिर ये दुआ भूलेगी नहीं। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। हमेशा अम्बिया का यही तरीका रहा है, जब रब्बे करीम से दुआ मांगते हैं तो सब अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और वो दुआ से मुतल्लिका होती है। जैसे अभी फरमाया तूब अलैना, रुजू कीजिए, फिर फरमाया तव्वाब, अल्लाह आप तो तव्वाब हैं, आप हमारे ऊपर रुजू फरमा दीजिए। अर्रहीम, आप रहम फरमाने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत तव्वाब हैं, बहुत रहीम हैं। उनसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पे चलने वाला बना दे और उन्होंने जो मनासिक हज और उम्रा सीखे थे उनके मुताबिक हमें अमल करने की और करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और पूरी ज़िंदगी के अंदर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें थी, तरीके थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खूबसूरत काम के वक्त इस दुआ को कबूल फ़रमा ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तरीके हमें सही तरीके से, हमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाते हैं हम, इख्तिलाफ़ी मसाइल से हम जितना भी चाहें हम जान नहीं छुड़ा सकते, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अल्लाह ये सही है, ये सही है। तो रब्बे करीम हमें जो सही है, जो हक़ है उसके साथ जोड़ दीजिए, जहाँ भी है, जिस फ़िरके में, जिस जमात में, जहाँ कहीं, जिस मसले में जहाँ सही राय है, सही तरीका है, सही अक़ीदा है, या अल्लाह उसके साथ जोड़ दीजिए। जहाँ हम गलती भरे हमारी इस्लाह फ़रमा दीजिए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।